ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو مخزومیہ عورت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی تھی، جس مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے جائیں، لیکن کس سے سفارش کروائیں، پہلے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپس میں مشورہ کیا کہ اسامہ کو بولیں، اور اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، پیغمبر کریم سے اس کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ کے پاس آئے اور اس کو تیار کیا۔ حضرت اسامہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سفارش لے کر کے آئے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اسی ٹائم پر لوگوں کو جمع کر کے اور بیان فرمایا لوگوں، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے کسی حد کے اندر سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم پہلے والی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسی کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹتے تھے، اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انصاف کے اندر کوئی بھی لاپرواہی کرنا، نرمی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس قوم کے اندر جہاں کہیں بھی ناانصافی ہو گئی، عدالتیں ہوں، حکومتیں ہوں، اپنا گھر کا ماحول ہو، پڑوس کا ماحول ہو، وڈیرے ہیں، جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ اگر ناانصافی کرتے ہیں تو ضرور نفرت بھی ہوگی، دشمنی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ختم ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی چیز ہے، کسی محلے کے معاملے کے اندر آپ نے انصاف کیا تو آپ کے ساتھ لوگوں کی محبت ہوگی، ناانصافی کی تو ضرور نفرت ہوگی۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر ناانصافی کرو گے تو اسی طرح سے تباہ ہو جاؤ گے جیسے کہ پہلے والی قومیں تباہ ہو گئیں۔ آج کل ہمیں انصاف کہیں بھی نہیں مل رہا، نہ کورٹوں کے اندر انصاف ہے، نہ ہی کسی اپنے علاقے کے اندر انصاف ہے، نہ اپنے گھر کے اندر ہم انصاف کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ہم کوئی یعنی اس کا ادب و احترام کر کے اور اللہ کے گھر کا کوئی احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ناانصافی ہیں، اور ناانصافی سمجھو کہ اپنے آپ کو تباہ کر دینا۔ کبھی بھی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس میں یہ نہ دیکھو کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ انصاف کیا ہے۔ اگر انصاف کے اندر دوسری قوم کا میرا کوئی دشمن ہے، وہ بھی اگر حق پر ہے تو ہم اسی کا ساتھ دیں گے۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ظاہر میں کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن منافق تھا، دوسرا یہودی تھا، پیغمبر کریم سے فیصلہ کروایا، پیغمبر کریم نے باتیں سنی، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ پھر وہی قصہ جب حضرت عمر کے پاس گیا تو انہوں نے بھی پوچھا، تو بھی حق پر جب یہودی تھا تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، پیغمبر کریم اور صحابہ کرام کو اگر صحیح سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنی یاری دوستی کو چھوڑو، رشتہ داری کو چھوڑو، انصاف کو دیکھو، جو انصاف حق پر ہے اسی کا ساتھ دو، کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے کا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔